अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम लेसन 17 पढ़ेंगे। और लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरा, मैं आपसे ये अर्ज़ करूंगा कि आप इस सबक को पढ़ने से पहले साबिका तमाम असबाक को पढ़िए ताकि आपको असूल व कवाइद का पता चल जाए और आप हर आने वाले नए सबक को आसानी से समझ कर सीख कर पढ़ सकें। साबिका तमाम असबाक पहले से ही अपलोड कर दिए जा चुके हैं, आप चैनल पर जाके उनको पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबक नंबर 18 को। सबक नंबर 18 में हमने आज हरूफ मुक़त्तआत के मुतालिक पढ़ना है। हरूफ मुक़त्तआत क्या होते हैं, इनको कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, सब कुछ इंशाल्लाह हम जानेंगे। अब सबसे पहली तारीफ़ हमको दी गई है। हरूफ मुक़त्तआत कुरान पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। आप सूरत यासीन से तो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। सूरत यासीन जो है उसके शुरू में आता है यासीन। अब ये जो है वो दो कलिमे आ रहे हैं। अब इस तरह सेम इसी तरह से ये कलिमे भी आते हैं, कुछ सूरतों के शुरू में आते हैं। ठीक है, कुछ सूरतों के शुरू में आते हैं, सारी सूरतों के शुरू में नहीं आते। तो इधर भी उन्होंने हमें यही बताया कि हरूफ मुक़त्तआत कुरान पाक की बाद सूरतों के शुरू में आते हैं। और पढ़ने का तरीका ये है कि इनको हरूफ मुफ़रद यानी कि मुफ़रदात जो हैं हरूफ की तरह अलग अलग इस तरह हमने पढ़ना है कि इनमें जो मद्दात हैं, जैसा कि ये मद है, ये मद पूरी हो जाए। ठीक है, इसकी मिक़दार पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा इख्फ़ा, इख्फ़ा क्या होता है लेसन नंबर 12 में आप पढ़ चुके हैं। सबक 12 में आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर ली हुई है। उसके बाद इदगाम है, इदगाम क्या होता है लेसन 14 में पढ़ लिया हुआ आपने। यानी कि इख्फ़ा आ जाए, इदगाम आ जाए, तो उसके अलावा गुन्ना भी आ जाए, तो यानी कि जो भी रूल अप्लाई होगा वो सारे के सारे हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, उनके मुताबिक पढ़ेंगे। अब अगली बात ये की गई कि अलिफ लाम मीम ये लिखा हुआ और अल्लाह को पढ़ने के दो तरीके हैं। नंबर एक, वसल। वसल का मतलब होता है कि मिलाकर पढ़ना, इकट्ठा करके पढ़ना। मिसाल के तौर पे दो आयतें हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब ये दो आयतें मैंने अलग अलग पढ़ी। अब मैं इनको पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब जो मैंने पढ़ा दोनों आयतों को मिलाकर, तो ये वसल है। अलग अलग पढ़ेंगे तो जो है वो हम वक्फ में पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ने को वसल कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसको अलिफ लाम मीम और अल्लाह, एक तो इस तरह पढ़ लें और दूसरा है कि मिलाकर पढ़ लें। अब वसल में मिलाकर पढ़ना है, वक्फ में अलग अलग। तो ये आगे आ रहा है, ये देखिए लास्ट वाली लाइन में। तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम कि इसको बेहतर अंदाज में कैसे पढ़ना है। तो अभी सबक शुरू करेंगे, आप मेरे साथ मिलकर रिपीट कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले देखिए सौद, ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, नीला नीले रंग में, इसको ना देखिए, नीचे आ जाइए जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। अब सबसे पहले रूल देखिए, सौद है, इसके ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ आ रहा है, यानी कि अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर है। उसके बाद दाल के ऊपर सुकून असली है। लेसन नंबर 17 में आपने मद्दों के मुतालिक अच्छी तरह से पढ़ा है कि इनको हम कैसे पढ़ेंगे। अब हरूफ मद्दा के बाद जब सुकून असली आएगा तो ये मद्दे लाजिम हो जाएगी, इसको 3 अलिफ तक हमने लंबा करना है। ठीक है, अभी हम इसको लंबा करेंगे। सौद,
سیم ویسے ہی قوف کے اندر بھی مد لازم ہو رہی ہے، قوف. سیم ادھر بھی ویسا ہے، نون. اب ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف مد، الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے، دونوں الف مد ہیں، ایک ایک الف لمبا کریں گے. تو ہے. آگے چلتے ہیں. اب ادھر دیکھ لیجیے آپ، یا الف زبر یا، الف سے پہلے کیا ہے؟ مد، الف مد ہے، سین کے نیچے زیر یا ساکن ہے. اب یا ساکن سے پہلے زیر آگے سکون اصلی ہے، مد لازم. اس کو یا کو ایک الف، سین کو تین الف. یاسین. سیم ادھر بھی ویسا، الف مدہ مد لازم. توسین. ادھر بھی سیم ویسا، الف مدہ پھر مد لازم، پہلے کو ایک الف، ہا کو ایک الف، میم کو تین. حامیم. اب آگے لام، الف مدہ، میم کے اوپر سکون اصلی، تین الف لمبا کریں گے مد لازم کو. رو الف، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ایک الف لمبا کریں گے. الف لام رو. اب آگے آ جائیے. اب یہ ہے الف، یہ کمپلیٹ. اب لام، اب ادھر غور سے آپ نے دیکھنا ہے، الف مدہ ہو گیا، الف سے پہلے زبر ہے. اب میم کے اوپر سکون اصلی آ گیا، مد لازم ہو گئی. اب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، ادھر ادغام شفوی بھی ہو گیا، یعنی کہ پہلے مد لازم ہوئی، میم ساکن کے بعد دوسری میم ادغام شفوی ہوا. اس کے بعد یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر یا مدہ، پھر میم کے اوپر سکون اصلی، پھر مد لازم، یعنی کہ مد لازم، ادغام شفوی کا گنہ، پھر مد لازم. تو اس طرح سے پڑھیں گے، الف لام میم. اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے، الف لام میم. نیکسٹ سیم ویسا، سب سے پہلے مد لازم، ادغام شفوی کا گنہ، پھر مد لازم، را کو ایک الف لمبا کرنا ہے. الف لام میم را. اس کو بھی ایک بار دوبارہ پڑھ لیجئے، الف لام میم را. ادھر سیم ویسا، الف مدہ پیچھے جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا ادھر حامیم میں، ویسے ہی ادھر ہے، الف ایک الف لمبا کریں گے، پھر تین الف، حامیم. اب آگے چلیں گے، سب سے پہلے نیچے دیکھیں گے آئی، نون ساکن کے بعد رف اخفا کا سین ہے، تو یہ ہو رہا ہے اخفا. نون ساکن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سین ہے، تو یہ حروف اخفا، یعنی کہ ادھر اخفا کرنا ہے، گننا کرنا ہے آپ نے.
اب یا مدہ ہے، اس کے بعد نون کے اوپر سکون اصلی ہے، ادھر کیا ہوا، مدے لازم ہو گئی۔ اب نون ساکن کے بعد قوف ہے، یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے، ادھر اخفا کا گنہ کرنا ہے، پھر الف مدہ اور الف سے پہلے قوف پر زبر ہے اور فا کے اوپر سکون اصلی ہے تو یہ مد لازم ہو گئی۔ شروع میں مد لینا لازم ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوئی، اس کے بعد پھر نون کے اوپر سکون اصلی آیا۔ تو اس طرح سے ان کو لمبا بھی کریں گے اور ساتھ میں اخفا کا گنہ بھی کرنا ہے۔ اگر آپ سے اخفا کا گنہ نہیں ہوتا تو دوسرا کر لیجئے، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ نہیں کر پاتی گنہ اس کے اندر، تو ہم دوسرا گنہ ہی کر لیتے ہیں اس کے اندر تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ عین سین قاف، یہ بھی طریقہ درست ہے، آپ اخفا بھی کر سکتے ہیں، اگر اخفا کرنا چاہیں، نہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ میں آپ کو دونوں طریقے بتا دیتا ہوں، دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ کر لیجیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے اخفا ہی کرنا ہے، میں آپ کو اخفا کرواتا ہوں۔ عین سین قاف، یہ ہے پہلا طریقہ اخفا۔ اب اس طرح نہیں ہو رہا تو آپ دوسری طرح کر لیجئے، ایسے عین سین قاف۔ اس میں سے آپ کو جو ایزی لگے آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ واگے دیکھیے، تو میں الف مدہ، سین کے نیچے زیر، یا ساکن سے پہلے زیر، تو یا مدہ، اس کے بعد سکون اصلی، مد لازم ہو گئی۔ اب نون ساکن کے بعد میم، حروف یرملون کا میم آ رہا ہے تو ادغام یعنی کہ قاعدہ ہوگا ادغام یرملون کا۔ اب یا ساکن سے پہلے پھر زیر ہے، اس کے بعد سکون اصلی، مد لازم، یعنی کہ ایک الف لمبا کریں گے تو کو، سین کو تین الف، پھر آخر میں اس کے ادغام کا گنہ کریں گے، پھر میم کو تین الف لمبا کریں گے، سین میم۔ اس کو پھر پڑھ لیجئے، تو سین میم۔ اب مزید آگے چلتے ہیں۔ اب ادھر دیکھیے آپ، الف، ٹھیک ہے، لام مد لازم، ادغام شفوی کا گنہ، میم میں مد لازم، اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد صاد، اس کے بعد مد لازم، الف مدہ کے بعد سکون اصلی، الف لام میم صاد۔ مزید اب وہی کلمہ جس کے بارے میں ادھر ذکر کیا جا رہا تھا، یہ تو میں آپ کو یہ ابھی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ اس کو شروع میں آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، کیسے؟ الف لام میم اللہ، ملا کر پڑھنے کا طریقہ کیا؟ الف لام میم اللہ۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، یہ ملا کر پڑھا، یہ جو گول سائن ہوتا ہے نا، یہ وقف کا سائن ہوتا ہے۔ یہ وقف کے متعلق میں نے آپ کو سبق نمبر 17 میں بھی بتایا تھا، تو یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ لیسن 21 جو آنے والا آگے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے کہ وقف کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں، کیسے پڑھتے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے، تفصیل سے پڑھیں گے۔ لیکن فی الحال ادھر ہم نے نہیں پڑھا ہوا تو صرف اسی کو دیکھیں گے۔ اب ہم نے وقف میں پڑھنا ہے، یعنی کہ الگ الگ۔ اب آگے کہہ دیجئے، آگے وقف، پھر پڑھنا آپ نے الف لام میم۔
اللہ. ٹھیک ہے، ملا کر کیسے پڑھنا سن لیجیے. الف لام میم اللہ، اور پھر وقف میں الف لام میم اللہ، یہ طریقہ ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. اب کاف مد لازم الف مدہ کے بعد سکون اصلی، ہا ایک الف لمبا کریں گے، الف سے پہلے زبر الف مدہ، یا کو الف سے پہلے زبر ایک الف لمبا کریں گے. عین یا ساکن سے پہلے زبر، اور یا ساکن کے بعد حرف لین کے بعد سکون اصلی. مد لین مد لین لازم ہوئی ادھر. یا ساکن سے پہلے زبر اور اس کے بعد پھر سکون اصلی، مد لین لازم ہو گئی. اس کے بعد پھر نون ساکن کے بعد صاد ہے، حرف اخفا کا گنہ کریں گے، الف مدہ، اس کے بعد پھر سکون اصلی دال کے اوپر آ گیا تو پھر مد لازم، اس کو بھی 3 الف. اب پڑھتے ہیں اس کو. کاف ہا یا عین صاد. یہ میں نے آپ کو پڑھا ہے اکفا میں. اگر اکفا میں نہ پڑھا جائے، ادھر اکفا نون ساکن کے بعد آپ سے نہ کیا جائے تو آپ یوں پڑھ لیں. کاف ہا یا عین صاد. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات آپ کی رہ گئی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. انشاءاللہ کل دوسری کلاس میں حاضر ہوتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.